بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کس طرح پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں کتنا انٹیلیجنٹلی وہ بلے کا استعمال کر رہے ہیں، بڑی اٹریکٹیو کیمپین چلا رہے ہیں، اور پھر لوگ بھی نکلنا شروع ہو گئے ہیں، اور پنجاب میں بھی اب لوگ نکل آئے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں۔ آج آپ کو میں فوٹیجز دکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ کچھ تھوڑا جو ریاستی جو تشدد ہے وہ کیسے ہے، حکومت کس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے، ان کے سپورٹرز کے گھروں پر حملے کیے جا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں، اور دوسری جانب ایک منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے یہ کہنے کے لیے مین سٹریم میڈیا پر کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے۔ اب یہ کیوں چلائی جا رہی ہے؟ یہ کیمپین اس لیے چلائی جا رہی ہے، بڑے بڑے اینکرز جو ہیں، مثلا کامران خان صاحب روزانہ خیر دن میں 4 ان کے آتے ہیں ٹویٹس، تو اس میں چاروں میں ڈیفرنٹ تھاٹس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی انہیں لکھ کے دیتا ہے اور وہ بس صرف پڑھ دیتے ہیں آگے۔ میرا اپنا اوپینین نہیں ہے۔ وہ اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین جو ہے نا یہ زور نہ پکڑ سکے۔ اگر الیکشن کیمپین زور پکڑ گئی، لوگوں میں تحرک پیدا ہو گیا زیادہ، تو پھر ٹرن آؤٹ زیادہ ہوگا۔ تو اگر لوگ مایوس رہیں، یہ ہو کہ جی پتہ نہیں الیکشن ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ پھر ووٹنگ ڈے کے لیے کوئی اپنے پلان بھی نہیں بناتے۔ تو بنیادی مقصد یہ اس بات کا کہ الیکشن نہیں ہونے، اور یہ جی آپ بالکل بھول جائیں، خرچہ نہ کریں، یہ نہ کریں، یہ ایک بڑی منظم کیمپین ہے، اور اس کا مقصد پی ٹی آئی کے ووٹرز کو ڈی مورلائز کرنا ہے، اور ان کو اس بات سے روکنا ہے کہ وہ ایک بڑی کوئی مضبوط کیمپین بنا لیں جس میں گھر گھر ان کا میسج چلا جائے، لوگ جوش میں آ جائیں، لوگ تیار ہو جائیں، ووٹنگ والے دن آ جائیں پولنگ پر اسٹیشنز پر، اور ووٹ پول کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے ووٹ کا پہرا دینے کے لیے وہاں پر کھڑے ہو جائیں۔ اس چیز سے روکنے کے لیے یہ آپ کے ساتھ ایک گیم کر رہے ہیں، ایک نفسیاتی حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو بی اویئر آف دیٹ، اور یہ آپ نے ووٹ ڈالنے آنا ہے، آپ سمجھیں الیکشن ہو رہے ہیں اور انہوں نے کروانے ہیں، اس لیے کروانے ہیں، اگرچہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ بڑے پریشان ہیں۔ رپورٹس یہی ہیں کہ 35 سے زیادہ نشستیں مسلم لیگ نواز نہیں جیت سکتی، لیکن یہ بھی رپورٹس ہیں کہ الیکشن والے دن لوگوں کو روکنا مشکل ہوگا۔ اگر لوگ 45-50% سے زیادہ نکل آئے تو ان کے ساتھ دھاندلی کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اور اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ ہم تصویر اٹھائیں گے نواز شریف کی اور ووٹ دیں گے پی ٹی آئی کو۔ جب تصویر نواز شریف کی ہوگی یا زرداری کی ہوگی تو کوئی روکے گا نہیں نا بھائی، یہ سمجھا جائے گا کہ یہ تو عمران خان کے مخالف نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا بنا دی، یہ الیکشن نام کا ہے، یہ ڈھونگ ہے، لیکن آپ نے اسے الیکشن میں تبدیل کرنا ہے اگر آپ جا کے ووٹ دیں گے تو۔ یہ سب کچھ آپ کے ذہنوں سے کھیلنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ میں مجبور ہوں یہ بات کرنے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے کہ دس از واٹ از دا گیم۔ تو بی اویئر آف اٹ یار، بی اویئر آف اٹ۔ تو وہ میں جو ہے اس کا جناب یہ ساری صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا، دوسرا وہاں پر سرگودا کے 2 حلقوں میں وہ جناب 83 اور 85 صادق علی صاحب امیدوار تھے، وہ انتقال کر گئے، انڈیپینڈنٹ لڑ رہے تھے الیکشن۔ اب نون لیگی یہ کہہ رہے ہیں جی محسن نواز رانجھا صاحب کہ یہ تو 2 جنوری کو ان کا انتقال ہوا تھا، اور انہوں نے 15 جنوری کو جناب اس کا سرٹیفکیٹ دیا ڈیتھ کا، تو یہ تو بڑا انہوں نے دھوکہ کیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی جناب وہ فارغ ہو چکے تھے،
تو بہرحال اور انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا، بٹ ویری انٹرسٹنگ یہ چیزیں چل رہی ہیں. لیکن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھیں مختلف انہوں نے بلہ لے لیا، لیکن لوگوں نے کس طریقے سے اپنا نشان بنایا. ابھی آپ دیکھیں بینگن کا نشان آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے، ساتھ میں بلہ بھی ہے، اور کس قدر خوبصورتی سے لوگوں کو بینگن بھی یاد رہے گا اور بلہ بھی. اب بینگن کا انہوں نے جو دیا ہے نا سمبل، یہ ایک مطلب ایک تزییق کرنے کے لیے کہ جی وہ ظاہر ہے پاکستانی ایک کلچر ہے، لوگ گلی محلوں میں بات کرتے ہیں، ہیلو یہ بینگن ہے جی، اور نشان بینگن جی، اور بینگن نو کون ووٹ دے. یہ نہیں، اس طریقے کی وہ تذلیل کرنے کے لیے نا، اور مذاق اڑوانے کے لیے، لیکن انہوں نے بینگن بلے کے ساتھ فٹ کر لیا. اچھا اب آگے دیکھیے ڈولفن، مچھی کو بھی بلے کے ساتھ آپ دیکھیں جناب. یہ کریٹیوٹی ہے. دیکھیں تحریک انصاف کے لوگوں میں یہ چیز موجود ہے، اور خان نے جو شعور دیا ان کو، اس سے وہ ہر طرح کی جو صورتحال ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک یہ دیکھیں بطخ، انتخابی نشان بطخ ہے، بیٹ ساتھ ہے، آپ دیکھ لیں بیٹ ساتھ ہے، انتخابی نشان بطخ ہے. اب یہ اس طرح کے نشان دیے، یہ سب اس لیے کہ جی یہ ڈیمورلائز ہو جائیں گے، یہ کیمپین نہیں چلا سکیں گے. لیکن پی ٹی آئی نے کیا کیا، بلہ جو ہے ان تمام نشانوں کے ساتھ بلہ لگایا. اچھا اس کو تو چھوڑیں، ایک اور وہ جو ملکو گانے گا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس کا مطلب اس کا کاروبار بھی چل گیا. اس سے پہلے ابرار الحق صاحب تھے، انہوں نے بڑے وہ کیا، لیکن ابھی ملکو جو ہے وہ گانے گا رہا ہے. قیدی نمبر 804 گایا اس نے. اب تحریک انصاف کے دوسرے ہر جگہ پہ لگے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں تحریک انصاف کو کوئی کیمپین کی ضرورت نہیں، لیکن سر جی آپ نے اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ووٹ ضرور دینا ہے اور امیدوار کون ہے، تحرک تو پیدا کرنا ہے نا، ایک ماحول تو بنانا ہے آپ نے، آپ تاکہ ایک پتہ چل سکے کہ جی یہ پی ٹی آئی کی ہے، یہ جماعت ہے. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں لوگ، پہلے تو یہ کے پی میں شیر افضل مروت دیکھ لیں آپ، بڑا اس نے وہ کیا سب کچھ، اور لکی مروت میں بھی بڑے اس کے بڑے جلوس ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں یہ پنڈی میں بھی لوگ نکل آئے. اب یہ پنجاب ہے، پنڈی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب یہاں پہ لوگ نہیں نکلیں گے. اب یہ لوگوں کو دیکھ لیں آپ کس قدر شور سے. اور پھر ادھر میں آپ کو دوسرا آپ دیکھیں زرتاج گل صاحب. یہ میں نے مختلف حصوں کی ویڈیو کلپس اٹھا کے میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ کیمپین ہو رہی ہے، اس سے خوف زدہ ہیں، کہتے ہیں الیکشن نہیں کروانے، تاثر دیتے ہیں الیکشن نہیں کروانے. ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی گیم بھی بنا لیں، لیکن اب لوگ نکلنا شروع ہو گئے، دور دراز علاقوں میں بھی لوگ نکلنا شروع ہو گئے. یہ شبیر قریشی کی ویڈیو دیکھیں، کوٹ ادو سے آئی ہے، مطلب کتنے لوگ ہیں وہاں پر، چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں، اور یہ ورکرز کنونشن ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ ہو نہیں سکتا. اب راجہ ریاض ایک بہت بڑا تھمب تھا، انہوں نے جو بنایا تھا نون لیگ نے، اور وہ تو خود تو چلے گئے. وہ انہوں نے کہا جی مجھے تو ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، 3 ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں. ان کے صاحبزادے آ گئے، لیکن اب حامد رضا صاحب آ گئے ہیں مقابلے میں. انہوں نے بھی اپنی کیمپین، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جناب، شروع کر دی ہے، ایکٹیو ہو گئے ہیں. بڑا زوردار ہوگا مقابلہ سر جی. پی ٹی آئی والے جو ہیں کوئی اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ دیں گے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو جو ماحول بنایا ہے کپتان، تو اس ماحول میں بڑا خوش ہوتا ہے. وہ تو کہتا ہے مضبوط ٹیم کے ساتھ میچ ہو، کچھ بھی آپ کے پاس نہ ہو، پھر مقابلہ کریں تو مزہ آتا ہے. جیل میں بیٹھا ہوا ایسا زبردست وہ اس کے ایکشنز ہیں اور وہ بات کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا دوسری جانب یہ دیکھیں کہ
اب توڑ پھوڑ کا عمل بھی شروع کر دیا. یہ سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار صاحبہ ان کے سپورٹر ہیں, پولیس والے آ کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں, لیکن کوئی اسے ڈرنے والا نہیں ہے. آپ کو بتاؤں, یہ آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے نا, یہ سب سے بڑی طاقت ہے. کل خیال کاسترو کی ویڈیو بنا کے آپ نے اپلوڈ کی, پورا پاکستان چیخا, انہیں چھوڑنا پڑ گیا. یہ طاقت ہے آپ کی, یہ طاقت ہے سوشل میڈیا کی. انشاءاللہ اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے سارا دن ویڈیوز میں.